کی تھرڈ ویو پاکستان کے اندر پنجے گاڑ چکی ہے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے قبل جو پہلی اور دوسری لہر آئی تھی اس کے بنسبت یہ جو ابھی تیسری لہر آئی ہے وہ زیادہ شدت والی ہے۔ اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر بہت ساری جو لوگ تھے وہ لقمہ اجل بنے کرونا وائرس کے باعث، اور لاکھوں افراد ایسے تھے جو کرونا وائرس میں مبتلا ہوئے۔ یہ لاک ڈاؤن کی ایک طویل تاریخ جو پاکستانیوں نے جھیلی، اس کے بعد لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ زیادہ تر جو ایس او پیز تھے ان کو نظر انداز کیا گیا پبلکلی، اور انہی کا یہ نتیجہ تھا کہ ابھی یہ جو تھرڈ ویو آئی ہے وہ زیادہ شدت سے ہے۔ 21 مارچ تک جو ہمارے پاس ڈیٹا اویلیبل ہے تقریباً پاکستان کے اندر جو ٹوٹل کیسز رپورٹ ہوئے ہیں وہ 6,26,802 بتائے جا رہے ہیں، جبکہ جو کرونا وائرس کے باعث ڈیتھ ریٹ ہے وہ 13,843 بتایا جا رہا ہے۔ 21 مارچ کے روز جو ایک روز کی رپورٹس ہوئی ہیں کیسز 3,670 کے قریب بتائے جا رہے ہیں، جبکہ جو ریکورڈ پیشنٹ ہیں ٹوٹل ان کی تعداد 5,84,000 بتائی جا رہی ہے۔ 21 مارچ سے 2 روز قبل ایک بہت بڑا اپسیٹ ہوا جب جون کے بعد پہلی مرتبہ یومیہ سب سے زیادہ اضافہ دیکھا گیا اور پاکستان کے اندر 3,800 سے زائد افراد کرونا وائرس میں مبتلا ہوئے۔ بہت ہی بھیانک سچویشن سامنے آ رہی ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان بھی کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئے، اور یہ بھی ڈیبیٹس اور ڈسکشن سامنے آئیں کہ وہ ویکسینیشن کروانے کے فوراً بعد کرونا وائرس میں مبتلا ہوئے۔ حالانکہ ماہرین کے مطابق یہ ایک حقیقت ہے کہ ویکسینیشن کے بعد کرونا وائرس کے مبتلا نہ ہونے کا کوئی خدشہ نہیں ہوتا، بلکہ اگر خدا نخواستہ آپ کرونا وائرس کا شکار ہوتے ہیں تو وہ آپ کی باڈی پر اس حد تک اٹیک نہیں کر سکتا کہ جتنا ویکسینیشن سے پہلے یا ویکسینیشن کے بغیر کر سکتا ہو۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ کرونا وائرس کا شکار ہو گئی، اور جو کرونا وائرس کا پہلا اور دوسرا ویریئنٹ تھا ان کے جو سمپٹمز تھے وہ کچھ مختلف تھے۔ بخار تھا، گلا خراب بتایا جاتا تھا، نزلہ زکام، شارٹنیس آف بریتھ، یا پھر اسمیل کا جو سینس ہے وہ ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن ابھی یہ جو تھرڈ ویو کرونا وائرس کی آئی ہے اس میں ماہرین کا کہنا ہے کہ چکر بھی آ سکتے ہیں اور پیٹ خراب بھی ہو سکتا ہے۔ کرونا وائرس کے سمپٹمز میں الٹی کا آنا بھی بتایا جا رہا ہے، جبکہ ڈائریا کے اثرات میں کرونا وائرس کے سمپٹمز میں سنائی دے رہے ہیں۔ اچھا، اس میں کرونا وائرس کا یہ جو تھرڈ ویریئنٹ ہے اس کے لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سانس میں تکلیف یا سانس میں دشواری کے بغیر بھی موت کا باعث بن سکتا ہے، چونکہ کرونا وائرس کی تھرڈ ویو آپ کی آکسیجن لیول کو اس حد تک کم کر دیتا ہے کہ آپ کو سانس کی تکلیف نہ بھی ہو تو آپ موت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پہلے جو 2 ویریئنٹس آئے تھے وہ صرف لنگز پر اثر کرتے تھے، لیکن اب اس تھرڈ ویو کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ ہارٹ کے اوپر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے، اور آپ کے جسم کے دیگر اعضاء جیسے آپ کے فنگرز ہیں، ہینڈز ہیں یا پھر پاؤں ہیں ان پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے، اور فنگرز کے گرد ریڈ کلر کے مارکس کو بھی کووڈ کی اس تھرڈ ویو کی سمپٹمز کے طور پر جانا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ NCOC کی جو میٹنگ ہے وہ اسد عمر کے صدارت میں ہوئی، اور اس میں اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ جو پابندیاں ہیں انہیں مزید سخت کیا جائے گا، تاہم 24 مارچ کو ایک دوسرا اہم ترین اجلاس NCOC کا ہوگا جس میں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود بھی شامل ہوں گے، اور تعلیمی اداروں کے لیے بھی ایک فیصلہ کیا جائے گا، اور 24 مارچ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی جو حتمی منصوبہ بندی ہے اس کے حوالے سے اعلان کیا جائے گا کہ وہ اقدامات کو کس طرح سے سخت کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل کراچی میں ہم نے دیکھا کہ حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن کے تھرو اسمارٹ لاک ڈاؤن امپلیمنٹ کرنے کا اعلان کیا۔ کراچی کے کچھ علاقوں میں اس کی امپلیمنٹیشن بھی شروع کر دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر جنوبی ارشاد سوڈر کی ہدایات پر کارروائیاں کی گئیں، اور اسسٹنٹ کمشنر صدر شیرینہ اسد نے ریستوران اور دکانیں سیل کر دیں، جبکہ ڈیفنس کے کچھ علاقوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ رات کے اوقات میں 10 بجے کے بعد سمارٹ لاک ڈاؤن کی امپلیمنٹیشن ہو رہی تھی۔ کراچی کے جن ایریاز میں سمارٹ لاک ڈاؤن امپوز کیا گیا ہے ان میں فیڈرل بے ایریا ہے، ناظم آباد نمبر 5 ہے، نارتھ ناظم آباد اور نارتھ کراچی کے کچھ علاقے شامل ہیں۔
پبلک پلیسز پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ ہیں حکومت کی جانب سے جتنے سخت ہدایات جاری کی جا رہی ہیں تو لوگوں کو ایس او پیز کے حوالے سے کوئی اتنا علم نہیں ہے، یا پھر علم ہے تو وہ ان کو مسلسل نظر انداز کر رہے ہیں۔ پبلک مقامات پر نہ وہ ماسک کا یوز کر رہے ہیں، نہ سینیٹائزر کا یوز کر رہے ہیں، اور نہ ہی وہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھ رہے ہیں۔ ہم اگر پبلک پلیسز پر دیکھیں گے تو یہ چیزیں ہمیں جنرلی نظر آئیں گی، لیکن ہم ان ایس او پیز پر عمل کر کے کرونا وائرس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ پھر یونائٹڈ ٹی وی کے توسط سے بھی ہمارے جو تمام تر ناظرین ہیں، ویورز ہیں، سبسکرائبرز ہیں، ان کو بھی ہم یہ کہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں اور ماسک کا یوزج کریں، سوشل ڈسٹینسنگ کریں، سینیٹائزرز کا یوز کریں اور صفائی کو زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں تاکہ ہم مل کر کرونا وائرس کو شکست دے سکیں۔